جب نمرود نے سنا کہ ایک نوجوان کھلے عام لوگوں سے کہہ رہا ہے راجا خدا نہیں ہو سکتا، مورتیاں کسی کا بھلا یا برا نہیں کر سکتی، پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، تو اس کا گھمنڈ تلملا اٹھا۔ اسے لگا اگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو اس کی جھوٹی بادشاہت اور جھوٹا رتبہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا ابراہیم کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، ایک وشال شاہی محل، چاروں طرف ہتھیاروں سے لیس سینک، درباریوں کی لمبی قطار اور سونے سے سجا ہوا اونچا سنگھاسن، اور اس سنگھاسن پر بیٹھا نمرود جس کے چہرے پر گھمنڈ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسی دربار کے بیچوں بیچ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے تھے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نہ ان کے چہرے پر ڈر تھا نہ گھبراہٹ، کیونکہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کسی بادشاہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ابراہیم، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود مسکرایا۔ اسے لگا کہ وہ اس دلیل کا جواب دے سکتا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا 2 قیدیوں کو میرے سامنے لایا جائے۔ ایک قیدی کو اس نے رہا کر دیا اور دوسرے کو موت کی سزا دے دی۔ پھر گھمنڈ سے بولا، دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ لیکن یہ صرف انسانی فیصلہ تھا۔ کسی کو پیدا کرنا، اس میں جان ڈالنا یا کسی کی روح نکالنا، یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ میرا رب ہر روز سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ اگر تم سچ مچ خدا ہو تو سورج کو پشچم سے نکال کر دکھاؤ۔ بس اتنا سننا تھا کہ پورا دربار سناٹے میں ڈوب گیا۔ نمرود کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سچائی سن لی تھی، دلیل بھی سن لی تھی، وہ اپنی ہار بھی سمجھ چکا تھا، پھر بھی اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل پر گھمنڈ کا پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان کھلی ہوئی سچائی بھی نہیں دیکھ پاتا۔ قرآن ہمیں بار بار یہی تعلیم دیتا ہے کہ تکبر انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔